موضوع الدرس فی عظمت الشہادت فی سبیل اللہ و شہادت حسین رضی اللہ عنہ فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجباء۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاہد فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شہادت سے ہے،
اور یہ یاد رکھیں کہ اصل تو شاہد یا شہید کا معنی گواہی دینے والا، اسی لیے کوئی بھی معاملہ ہو تو لکھتے ہیں نا شاہد فلان شہود۔ تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، گویا اس نے اپنے عمل سے، اپنے ارکان سے، اپنی جان سے گواہی دی کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں۔ اور شہادت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خرید کیا ہے۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ ایک مشتری ہے خریدنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک مبیع ہے یعنی بکنے والا، وہ مسلمان مجاہد ہے۔ اور ایک اس پر ثمن ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ خریدنے والا اللہ ہے اور جان دینے والا مجاہد ہے، اور اس کا قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کی دائمی راحت ہے۔ اور ان باتوں پر، اس فیصلے پر، اس معاہدے پر گواہ فرمائے ہاں وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا ذکر تورات و انجیل اور سب کا کتب میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ شہادت جو ہے دراصل یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کا راستہ چلا جن پہ تم نے انعام کیا۔ اور وہ انعام والے کون ہیں؟ اولئک من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین پہلا مقام، صدیقین دوسرا، والشہداء۔ تو شہادت بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور شہادت کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت عمر بن الجموح حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیچارے ایک جنگ کی وجہ سے ٹانگ میں کٹ گئی اور لنگڑے ہو گئے۔ جب جنگ احد کا اعلان ہوا، الرحیل الی جبل احد، ان کے 4 بیٹے تھے جوان ماشاءاللہ، چاروں بیٹے تیار ہوئے کہ حضور کا حکم ہے اور ہم احد جہاد کے لیے جائیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ابا آپ ایک تو پاؤں سے لنگڑے ہیں، لنگڑا آدمی کیسے لڑے گا؟ اور پھر اللہ نے آپ کو معذور سمجھ کے معافی دی ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج۔ اس نے کہا دیکھو تم میرے بیٹے ہو، میرے اوپر احسان کرو، مہربانی کرو، مجھے لے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اولاد مجبور ہو گئی، ان کو لے گئے۔ جب وہ نکلا تو اس نے دعا کی، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے، بچوں نے کوشش کی کہ ان کی لاش کو ہم لے جائیں اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کریں، لیکن جب اس کی لاش کو بٹھاتے اور اونٹ کو اٹھا کے مدینے کی طرف چلاتے، اونٹ بیٹھ جاتا
اور احد کی طرف چلا تو چل پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، واقعہ بتلایا، حضور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع الغرقد میں لے جائیں، جو مدینے کا عظیم قبرستان ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی، ویسے تو سارے قبرستان عظیم ہیں لیکن یہ دو جو ہیں بڑے عظمت والے ہیں، جنت المعلی اور جنت البقیع الغرقد۔ ان کے لیے حضور پاک نے ایک دفعہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ان پہ سلام کیا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، اور فرمایا انتم الامناء، انتم الامناء، تم جہنم کے عذاب سے بے غم ہو۔ اتنی بڑی شہادت جو ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہو، لیکن نے کہا کہ حضرت جب ہم سواری کو مدینہ شریف کی طرف چلاتے ہو نہیں چلتی۔ حضور نے فرمایا اس نے کوئی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں دعا مانگی تھی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک ولا ترد الی اہلی، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا اور مجھے اپنے گھر واپس نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اسی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوگی، اس کو احد میں دفن کرو۔ یہ جذبہ ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تھی اور ان کی پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی، میاں بیوی ملے اور ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اعلان ہو گیا احد کا۔ تو حضرت حنظلہ نے فوراً کپڑے پہنے، ہتھیار اٹھائے اور بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں حالت جنابت میں ہوں۔ اس نے کہا تو غسل کر لو۔ اس نے کہا نہیں، حضور پاک چلے گئے احد اور میں یہاں رہ جاؤں، اگر میں زندہ رہا تو غسل کر لوں گا اور شہید ہو جاؤں تو حضور کو خبر کر دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جا کے شہید ہو گئے۔ بیوی نے وعدے کے مطابق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح حضرت حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا۔ فرمایا کیا کہتی ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں، اسے ہمارے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شوق شہادت تھا، یہ جذبہ شہادت تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور شہید بہرام، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے اور مظلوم محصور مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ اور پھر شہید کا مقام کتنا بلند ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ہم عثمان کے استقبال کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے عثمان کی شادی کی ہے جنت میں ایک حور عین کے ساتھ، اور ہم بھی اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید محراب۔ آپ بھی مسجد میں صفے بنا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، تو شہید ہوئے۔ اور یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں احیاء عند ربهم
يرزقون۔ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، یا اللہ ہمارے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے، وجود کے مسلح بنا ڈالے گئے اور لاشوں کو قبروں میں زبردستی دفنا دیا گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کی لاش کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نظروں میں یہ ہے لیکن میرے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ اب اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ لفظ عند ربہم، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈالا ہے، تسرح فی الجنت ما تشاء، وہ جنت میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں آرام کے لیے کنادیل معلقۃ تحت العرش، عرش کے نیچے بڑے بڑے ان کے لیے کنادیل معلق ہیں، اس میں آ کے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا زندہ کا معنی یعنی وہ جنت میں زندہ ہیں۔ کہ ان کے ارواح جو ہیں وہ پرندوں کے اندر ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو ہر مومن کا روح جو ہے وہ علیین میں ہے، اور روح پر تو موت آتی ہی نہیں۔ یاد رکھو روح کبھی نہیں مرتی، مومن کی روح علیین میں، ان کتاب الابرار لفی علیین وَإِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ، ارواح مومنین علیین میں ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، اور کافروں کی ارواح سجین میں ہے جو 7 زمینوں کے بھی نیچے قید خانہ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا شک فی ذالک کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، لیکن ان کی ارواح کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو قبر میں ہیں۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی ہر جگہ آ رہی ہے، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون ہے آپ کے پاس، سیٹلائٹ سے تعلق ہے، کوئی تار نہیں جڑی ہوئی۔ اگر بندے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روح کا تعلق کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ اب اسی میں اس لیے یعنی حتیٰ کہ بعض علماء اور اولیاء تو فرماتے تھے اگر شہید ہو جائے تو غم نہ کریں، وہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور اسی میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب حضرت معاویہ کی خلاف موت کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مکہ اور مدینہ کے بڑے لوگ میری بیعت کر لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ اور کوفے والوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، چونکہ سیدنا حسن تو پہلے فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط بھیجے کہ حضرت تمام اہل کوفہ آپ کی انتظار میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کریں گے تاکہ آپ کی خلافت ہو جیسے حضرت حسن کی خلافت تھی، اور ہم یزید کی خلافت سے نجات چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں، آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بعض محدثین تو کہتے تھے کہ اگر کوئی راوی کوفی ہے تو خیال رکھنا
کہ 99% تو جھوٹا ہوگا، 1% سچا ہو تو اس کا بھی نظر ضرور رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، حج کا موقع تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حج کے احرام میں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک مچھر آ کے بیٹھا تو میں نے ایسے مچھر کو مارا تو مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون جو ہے میرے بدن پہ بھی لگا اور احرام پہ بھی لگا۔ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تو میں پھر بتاؤں گا، میں تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکال دو۔ اور میں اچھا، یعنی یاکلون دم حسین ویسألون عن دم البعوضۃ، حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ آپ بڑے عجیب لوگ ہو بھائی تم۔ حضرت حسین کا خون تو تم ہضم کر گئے اور مچھر مر گیا ہے جی، مچھر کا مسئلہ مر گیا کیا ہو گیا؟ ہر موذی چیز کا مر جانا جو ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ سانپ آ جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت میں احرام میں ہوں، آپ ڈنگ مار لیں مجھے۔ بچھو ہے، سانپ ہے، موذی اشیاء ہیں، ان کا مارنا جائز ہے چاہے آدمی احرام میں ہو۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جو ہے، سب صحابہ سے مشورہ کرے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کوفہ جائیں۔ اب نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ دیکھو خطوط کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ وہ آپ کو بلا رہے تھے تم کیوں نہیں گئے، تو میں کیا جواب دوں؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوچ سوچی کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو تیار کیا کہ تم پہلے جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو مجھے خبر کرو، پھر میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت تک تم معاملات کو کنٹرول کرو۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے عرض کیا کہ حاضر۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل خدا کی شان ہے جانے لگے، ان کے دو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بچوں نے نہ مانا، آخر ان کو بھی وہ ساتھ لے گئے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ نکل کے باہر سڑکوں میں کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور پھر جامع مسجد میں آپ کے ہاتھ میں تمام کوفے والوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل مطمئن ہو کہ آپ نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں کے لوگ واقعی مخلص ہیں، سچے ہیں، اور سب آپ کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور تیز رفتار سواری پہ مدینے خط بھیج دیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو مسلم ابن عقیل کے آنے سے بھی ان کے ہو گئے، جب حسین آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ تو یزید نے فوری طور پہ وہاں کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ سختی سے کنٹرول کرو۔ اور اگر نہ مانے تو ان کو حضرت مسلم عقیل کو بھی شہید کر دو۔
ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے جامع عظیم کوفہ کے اندر اعلان کیا اور اس کے بعد خطبہ دیا اور اتنی سخت تقریر کی کہ جس نے بھی حضرت مسلم کا ساتھ دیا میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اور اس کے گھروں کو مسمار کر دوں گا۔ بس اس کی تقریر کرنے کی دیر تھی کہ وہ جتنے عاشق تھے نا جی سارے ملنگ بھاگ گئے۔ اب اکیلے حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے، کوئی کوفے کا گھر پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک مخلص تھے حضرت ہانی ابن عروہ، انہوں نے کہا حضرت مسلم بن عقیل سے کہ آپ میرے گھر میں چلیں۔ حضرت بھی مجبور تھے، ان کے گھر میں آئے۔ ابن زیاد نے اس کو بلایا کہ تم نے کیوں پناہ دی ہے؟ اس نے کہا آل رسول ہیں، سبط رسول ہیں، چلو ہم بیعت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو پناہ بھی نہ دیں۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں زندگی میں حوالے نہیں کر سکتا۔ اور نے کہا پر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے اپنا خصوصی دستہ بھیجا اور انہوں نے آ کر ہانی ابن عروہ کو اور مسلم ابن عقیل کو ان کے دونوں معصوم فرزندوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط ملنے کے بعد آپ چل پڑے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ساری فیملی بھی تھی، خاندان بھی تھا۔ 72 آدمیوں کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور کرب و بلا کی طرف بڑھتا رہا۔ راستے میں پہنچے تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ بھئی کوفے والوں نے غداری کی ہے، وہ سب پھر گئے ہیں اور مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ پہلے تو ہم جا رہے تھے کہ ہماری بیعت ہوگی، آرام ہوگا، اس لیے ہم بچے بھی چل پڑے، سب چل پڑے، لیکن اب وہاں کے حالات ہمارے خلاف ہیں، لہذا میں اپنے سب ساتھیوں کو، گھر والوں کو اجازت دیتا ہوں کہ یہیں سے وہ مدینہ شریف لوٹ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ خواب دیکھا تھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑے غم کے اثرات تھے، تو بی بی ام سلیم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ فرمایا سرخ رتیلا میدان ہے، وہاں حضرت حسین شہید ہوں گے۔ اس لیے حضرت حسین نے چونکہ یہ خواب سنا ہوا تھا، انہیں یقین تھا کہ میرے نانے کا خواب سچا ہے۔ فرمایا میں تو ہر حال میں جاؤں گا، لیکن سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ قافلہ بڑھتا رہا اور ابن زیاد کی فوجیں بھی ہر طرف سے گھیرا ڈالتی رہیں۔ جب ان کا گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابن زیاد کو میرا پیغام دو کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر مان لو تو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں سے مدینہ سے آیا ہوں مجھے واپس مدینہ جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی دوسرے علاقے میں، یعنی شام کی طرف نہیں، کسی اور ملک کی طرف، اسلامی ملک کی طرف مجھے راستہ دے تو میں وہاں چلا جاؤں۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں۔ حالانکہ انتہائی معقول شرائط تھے حضرت حسین کے، اسی لیے حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ انہوں نے تو 3 شرطیں سامنے رکھ دی، ورنہ لوگوں کو تو یہ موقع بھی ملتا تھا کہ جی حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی، یزید اچھا ہو یا برا ہو اس کی بیعت ہو چکی تھی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو اسمع ہوا تھی وہ اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو اب حضرت حسین کی کوئی بغاوت نہیں ہے، بلکہ ان کو بلایا گیا، بلانے پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد نے 3 شرطیں دے دی کہ یا تو میری خود بات کرنے دو یا مجھے واپس جانے دو، لیکن ابن زیاد نے 3 شرطوں سے انکار کر دیا۔ خدا کی قدرت ہے کہ این اسی کرب و بلا کے میدان میں جس کی نشاندہی حضور پاک نے بھی فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہنچے، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، لیکن جنگ نہ ٹلی، کیونکہ وہ تو یہی ارادہ کر کے آئے تھے نا کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں اور یزید سے ہم انعام لیں گے۔ اور اب حضرت حسین مدینے سے بھی اتنی دور آ چکے ہیں تو مدینے والے بھی ہم پر حملہ کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بالکل گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین کے ساتھیوں نے میدان میں نکل کے مبارزت کی، اور ایک ایک ساتھی نے وہ جوہر دکھائے اپنی بہادری کے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ آخر میں حضرت کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور لاش اٹھانے والا صرف حسین۔ لیکن کمال ہے حسین کا کہ اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پہ راضی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، چونکہ حکم یہی ہے کہ اگر مصیبت ہو تو آدمی صبر کرے۔ مومن کی صفت یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچے اصغر کو اٹھایا ہاتھوں پہ اور کہا یہ تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پیاس کی تکلیف پانی دے دیں۔ ظالموں نے تیر مارا، وہ حضرت کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضرت حسین کا یہ عالم تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور نے کہا کہ حضرت حسین نے سر دینا تو قبول کیا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں تو اللہ کے نافرمان کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں۔ آخر میں سیدنا حسین میدان میں آئے
بڑی مشکل سے 2 رکعت ادا کی، اور اس کے بعد یہ شاہ سوار، یہ سبت محبت مصطفیٰ جو کبھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھتے، ایک دفعہ حضور اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، ایک صحابی نے دیکھا تو کہا نعم المرکب یا غلام، کہا حسین تجھے کیسے سواری ملی ہے کہ جس کے قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے، آج تو اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے کہا بات مکمل نہیں کی، انہوں نے کہا حضور میں نے تو عرض کیا، فرمایا نعم الراکب، سواری پہ نظر ڈال رہے ہو لیکن میرے سوار پہ بھی تو نظر ڈالو کہ سوار کیسا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، شمر ذل جوشن نے تلوار کا وار کیا، آپ کے سارے بدن مبارک پہ تلوار لگتی رہی، اور اللہ کا یہ شیر میدان میں ڈٹ گیا اور سینکڑوں کو اڑا دیا، لیکن آخر شہید ہوئے۔ اسی کو کسی نے کہا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے گردن تو کٹا دی لیکن کسی ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر وہ یزید کے دربار میں بھیجے گئے، خاندان بھیجا گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جلاء العیون والے نے بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ماتم جو ہے وہ یزید نے کیا، تاکہ دنیا کو یہ بتلا سکے کہ میں حسین کے قتل میں شریک نہیں ہوں۔ بھئی جب اقتدار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، گورنر تیرے ہیں، فوج تیری ہے، تو کیسے شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ معاملات ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو تو مقام شہادت پہ سرفراز فرمانا تھا کہ حضرت حسین بھی شہید ہوئے، اور بعض مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، واللہ اعلم۔